إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس مہینے کی فرضیت کا ایک بلند مقصد بتایا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ روزے دار پرہیزگار ہو جائے. ایک مہینے کا روزہ رکھنے والا روزے دار پرہیزگار ہو جائے، اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. ہم میں ہر آدمی دیکھے، ہم میں ہر آدمی روزے دار ہے اللہ کی توفیق اور فضل سے، لیکن ہم میں ہر آدمی یہ دیکھے کہ کیا اس مقصد کو پانے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، صبح صادق شروع ہے، طلوع فجر شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک یہ پیریڈ روزے کا ہے. اس روزے کی فرضیت کا جو اللہ نے مقصد بتایا ہے، کیا ہم روزے داروں کے سامنے مقصد ہے؟ میں یہ بات کہا کرتا ہوں اور ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہم میں ہر ایک کو اپنے روزے سے بڑی محبت ہے. بڑی محبت سے روزہ رکھتے ہیں، بڑے لگاؤ سے روزہ رکھتے ہیں. تکلیفوں میں جہاں روزے کی رخصت ہے وہاں بھی روزہ رکھتے ہیں. جیسے سفر ہے، بیماری ہے، کافی بڑھاپا ہے، اس کے باوجود روزے سے محبت ہے، روزہ رکھتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. لیکن اصل چیز پر نظر کم لوگوں کی ہے. یا ہم میں ہر آدمی دیکھے کہ کیا جس مقصد کے لیے روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، روزے کی محبت کے ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا اس مقصد کو پانے کی بھی ہمیں فکر ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے کا، رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کیا گیا ہے. تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. ان سے بھی یہی مطلوب تھا، ان سے بھی یہی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ تقویٰ کی زندگی گزاریں، روزے سے تربیت لے لیں اور اسی تربیت کی روشنی میں زندگی گزاریں. روزے میں جس طرح پرہیزگاری کے ساتھ آدمی روزہ رکھتا ہے، پرہیز کرتا ہے حلال چیزوں سے، پرہیز کرتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے، پرہیز کرتا ہے میاں بیوی ہیں اپنے تعلقات سے خصوصی، اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں سے پرہیز کرتا ہے، حلال ہیں، طیب ہیں، خوش آئند ہیں، پرہیز کرتا ہے ان سے روزے میں. کس لیے پرہیز کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پرہیز اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ گناہوں سے پرہیز کی ذہنیت بن جائے، گناہوں سے بندہ پرہیز کرنے والا بن جائے. حلال چیزوں سے پرہیز کرنا تو مسئلہ نہیں ہے،
وہ تو ایک پیریڈ میں ہے. اس پیریڈ میں اللہ تعالیٰ اس لیے کراتا ہے کہ بندہ ثابت کر دیتا ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے کہ اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں. تو نے مجھے 14 گھنٹہ 13 گھنٹے کے لیے کہا کہ پانی مت پینا تو نہیں پانی پیتا ہوں، کھانا مت کھانا تو نہیں کھانا کھاتا ہوں، دوسری جسمانی ضرورتیں ہیں حلال نہیں اس کے قریب جاتا ہوں. اے اللہ تیرا فرما بردار ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس فرما برداری سے چاہتا ہے کہ جب تم ہمارے حکم پر حلال چیزوں سے بچنے والے ہو جاتے ہو، بچتے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ تم پوری زندگی میں حرام چیزوں سے بچنے والے ہو جاؤ. تقویٰ کا مطلب اصل یہ ہے، تقویٰ کا مطلب یہ ہے اصل کہ آدمی بچنے والا ہو جائے. بچنا کس سے ہے؟ اصل بچنا تو حرام چیزوں سے ہے، شرک سے ہے، بدعت سے ہے، گناہوں سے ہے، جھوٹ سے ہے، تہمت تراشیوں سے ہے، غیبتوں سے ہے، جھوٹی گواہیوں سے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. ہمیں ہر روزے دار مرد و عورت کو اس مقصد پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے ہمارے روزے سے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں. اگر ہم میں کا ہمارا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ سگریٹ پینا گناہ کا کام ہے، یہ ایک خبیث چیز ہے، ناپاک چیز ہے، اور وہ اس سے بچ کر کے ثابت کرتا ہے، اس سے بچ کر کے وہ ثابت کرتا ہے اللہ کا فرمانبردار اپنے آپ کو. ایک پیریڈ میں حلال چیزوں سے تو بچتا ہی ہے، روزے میں حرام چیزوں سے تو بچنا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹ نہ چھوڑے، تہمت نہ چھوڑے، جھوٹی اور جگہوں پر جھوٹے مقامات پر جانا نہ چھوڑے، جتنے گناہ کے کام ہے اگر وہ نہ چھوڑے تو کھانا پانی چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کھانا پانی چھوڑنے کا مطلب ہے گناہوں کو چھوڑنا. کھانا پانی سے باز رکھنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ گناہوں سے آدمی بچنے والا ہو جائے. اسی لیے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہ اللہ کو تو پھر ضرورت کیا ہے کہ اپنے بندے کو کہہ دے کہ کھانا چھوڑ دے تو پانی چھوڑ دے. کھانا پانی چھوڑانے کے پیچھے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ گناہ بندہ چھوڑ دے. گناہ اگر نہیں چھوڑتا ہے تو پھر کھانا پانی چھوڑنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں. کھانا پانی چھوڑانے کے پیچھے مقصد اللہ کا ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نشہ کی چیزیں تمباکو سے لے کر کے جو بھی اعلیٰ قسم کی دنیا میں پائی جاتی ہیں نشہ کی چیزیں، اگر ہم مسلمان، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے عزیز اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبیث ہے، یہ ناپاک ہے، یہ منکر ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، تو ہم اس سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے روزے کے پیریڈ میں. یہ پیریڈ جو ہے اس میں ہم بچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب بچتے ہو حلال چیزوں سے تو حرام چیزوں سے تو بچنا بدرجہ اولا ضروری ہے، اور حرام چیزوں سے بچنا اس ٹریننگ کے پیریڈ میں اس لیے تو خصوصی طور پر ہے، اور عمومی طور پر یہ ہے کہ ہمیشہ بعد میں بچتا رہے آدمی. ایک آدمی سگریٹ کثرت سے پیتا ہے، روزے کی محبت میں اللہ کی فرمانبرداری میں وہ قریب نہیں جاتا، انگلی نہیں لگاتا. تو اس کا ذہن تو یہی بنایا جاتا ہے، ہمارا ذہن تو یہی بنایا جاتا ہے کہ پھر تم اسے سمجھتے ہو کہ یہ چیز منع ہے تو پھر قریب مت جانا. یہ ہے اصل مقصد. مقصد نہیں حاصل ہوتا ہے. کوئی کام کریں تو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے یار بے مقصد آدمی کام کرتا ہے، بے مقصد بھاگتا ہے، بے مقصد تھکاتا ہے اپنے آپ کو، بے مقصد وقت برباد کرتا ہے. مطلب ہم عام اپنی زندگی میں اپنے ماحول میں نہیں پسند کرتے کوئی کام جو بے مقصد ہو. تو یہ روزے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ اس لیے روزہ فرض کیا ہے. تو یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم تقوی کے حصول کے لیے اس روزے کی
اس تربیت کے عمل سے گزرتے ہوئے ہم کس ذہن کے ساتھ ہیں، کتنا ہم حاصل کر پا رہے ہیں۔ مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اس کام کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ بندہ تقوی والا ہو جائے۔ روزہ رکھتا ہے بندہ، اس کے سامنے ایک مقصد ہے، تقوی حاصل ہو، اللہ کی مغفرت حاصل ہو جائے، اللہ کی مغفرت حاصل ہو جائے۔ اللہ کی مغفرت اگر ٹارگیٹ ہے، اگر ہم روزے داروں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بخشش ہمیں حاصل ہو جائے، تو جب اللہ کی بخشش حاصل ہونا ہمارا مقصد بن جائے روزے سے، تو روزے کی تکلیف دیکھیے کتنا شوق سے، کتنی محبت سے اور برداشت کرتا ہے۔ روزے کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس سے کیسے بچا لیتا ہے اپنے آپ کو، کیسے بچائے گا اپنے آپ کو۔ حدیث میں آتا ہے، غور تو کیجئے اس پر، بات ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، غور تو کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم روزے دار ہو، کوئی تمہیں گالی دے، کوئی تم سے لڑائی پر آمادہ ہو جائے تو کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں تو روزے دار بندہ ہوں اللہ کا۔ کیوں میں روزے دار بندہ ہوں؟ تمہاری گالی کا جواب نہیں دے سکتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ روزے دار آدمی کا ٹمپر، روزے دار آدمی کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں روزہ ہے بھائی، میں روزے سے ہوں، بات مت کر زیادہ۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ منٹوں میں پورا مطلب ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے گرم؟ کیسے آدمی کو غصہ آتا ہے؟ روزے دار ہے تو اس لیے غصہ آتا ہے اس کو بہت زیادہ کہ اس پر بہت ساری پابندیاں لگی ہیں، بہت ساری خواہشات اس کے اندر مطلب ابلتی ہیں اور اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں وہ بندھن ٹوٹ نہ جائے، بندش ٹوٹ جاتی ہے، ابال کھا جاتا ہے آدمی۔ لیکن اگر اس کی نظر مقصد پر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم اور نصیحت پر ہو، کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی تمہیں گالی بھی دے، کوئی تم پر لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو تم اس سے یہ کہو کہ میں تو روزے دار بندہ ہوں۔ نہیں کہہ پائے گا آدمی اگر اس کا مقصد پر نظر نہ ہو تو مقصد پر نظر ہونی چاہیے۔ جو بھی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا مقصد ہے، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصدیت سے خالی کوئی عمل، ٹارگیٹ سے خالی کوئی عمل دنیا میں قبول نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کوئی کام پسند نہیں کرتے اگر بے مقصد ہم کرتے ہو تو، یا کوئی کہے کہ یہ بے مقصد بیکار کی باتیں کرتا ہے، بیکار کے کام میں لگا رہتا ہے، بیکار میں الجھاتا رہتا ہے، بیکار کی باتیں کرتا ہے جو کوئی نفع نہ دے، نقصان کے سوا۔ دین میں کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے، بلا مصلحت کی باتیں کرنا، فساد پھیلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کسی مقصد کے تحت کوئی کام کرتے ہیں۔ دیکھیے مقصد ہے ہمارا اللہ کی مغفرت، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے میرا بندہ، جو میرے بندے میری بندیاں روزہ رکھتی ہیں ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلے گناہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے داروں کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے گناہوں کو معاف کر دینے کے لیے روزے دار کے لیے کچھ شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا شرط ہے؟ روزے دار ایمان کے ساتھ روزہ رکھے۔ روزے دار کا روزہ کیسے ہو؟ ایمان کے ساتھ ہو۔ روزے دار کا روزہ کیسے ہو؟ احتساب کے ساتھ روزہ ہو۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ مغفرت کب ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ روزے دار بندے کو، ایک روزے دار بندی کو کب ملے گی؟ جب اس نے روزہ ایمان کے ساتھ رکھا ہوگا، جب روزہ اس نے اجر اور انعام پانے کی نیت سے رکھا ہوگا۔ اب دیکھیے ایمان کے ساتھ روزہ، شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول ہے؟ کوئی عبادت قبول نہیں۔
اگر مشرک ہے بندہ اور روزے دار ہے تو کیا اس کی عبادت قبول ہے؟ مکہ کے مشرکین تو حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، بڑی بڑی نیکیاں بھی کرتے تھے، ہاں ان کی نیکیوں کے تذکرے قرآن نے کیا ہے، لیکن تھے مشرک، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورۃ الکافرون پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان سے کہہ دیجئے اے نبی کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جبکہ وہ کرتے تھے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کی نفی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عبادت معتبر نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ جیسے کوئی نیکی کا کام کیا جائے سنت کے خلاف تو کام تو نیکی کا ہو گیا، کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، لوگوں کو میسج کے لیے نیکی کا کام تو ہو گیا، لیکن اگر وہ سنت کے خلاف ہے اور امر نبوی کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم کے خلاف ہے، آپ کی سنت کے خلاف ہے، تو کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، قبول نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ روزہ قبول ہے کب؟ ایمان کے ساتھ۔ اور کس ایمان کے ساتھ؟ روزے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس پر ایمان۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ روزے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں کو جنت کا داخلہ جنت کے ایک اسپیشل گیٹ سے دے گا۔ جنت میں انٹری ملے گی روزے دار کو تو باب الریان سے ملے گی۔ یہ خاص گیٹ ہے روزے داروں کے لیے جنت میں داخلے کے لیے۔ ایک روزے دار کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ روزے دار کو جنت میں داخلہ دے گا، اور داخلہ دے گا تو جنت کے اسپیشل گیٹ سے دے گا۔ کسی کو اسپیشل انٹری مل جائے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، ان کے لیے اسپیشل مطلب ایک اسپیشل ان کے لیے مطلب نظام ہے۔ تو یہ کتنا دنیا کے لیے حساب ہے۔ ہر عمل کا بدلہ اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات کا ایک روزے دار کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دے گا، اپنے ہاتھ سے دے گا۔ روزے دار اتنا محبوب ہے اللہ کے ہاں، اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے ہر روزے دار کہ اس کے منہ سے آنے والی نکلنے والی جو بو ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کی تائید میں ہیں۔ ایک روزے دار، روزے کا عمل اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو سفارش کا حق دیا ہے روزے دار کے لیے۔ قیامت میں روزہ سفارش کرے گا، اے اللہ میرے لیے اس تیرے بندے نے کھانا چھوڑا تھا، پانی چھوڑا تھا، گنہگار ضرور ہے، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ یعنی بندے کو روزے کے عمل پر جو انعام کا وعدہ ہے اس پر ایمان ہو۔ اب اس ایمان کے ساتھ روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو دیکھیے یہ مشقت کتنی آسان ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے معاملات میں کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہمیں آسان لگتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنی دوسری جدوجہد کے لیے ہم مشقتیں کرتے ہیں، لیکن بالکل آسانی کے ساتھ انتہا تک پہنچتے ہیں، انجام تک اس کو پہنچاتے ہیں رزلٹ پانے کے لیے۔ ایک مومن جب روزہ رکھتا ہے اور اس کے سامنے اس کا رزلٹ ہے، اس پر ایمان ہے، تو اس کے لیے آسان ہے۔ روزے سے محبت کافی نہیں ہے، محبت سے عمل کیا جاتا ہے تو عمل تو اصل محبت سے ہی ہے، لیکن اس کے مقصد پر نظر رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف بھوکے ہیں ہم، صرف بھوکے ہیں ہم، کھانا پانی چھوڑ دیے، کھانا پانی سے بچنے والے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑتے، تہمت نہیں چھوڑتے، سوشل میڈیا کے خرافات اور گندگیوں اور فساد اور تہمتوں کے پیچھے نہیں لگتے، پیچھے لگتے ہیں، چھوڑتے نہیں اس کو۔ کاروبار ہیں، معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، اس میں انصاف اور حق پر نہیں رہتے، تو یہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی روزے دار ہے، اس کو مقصد پر نظر نہیں ہے۔ بھوک پیاس کا مسئلہ بہت اہتمام سے مینٹین کرتا ہے، لیکن باقی چیزوں کی پرواہ نہیں۔
باقی چیزوں کی پرواہ کب ہوگی؟ جب اس روزے کے رزلٹ کی فکر ہوگی. جب روزے کے رزلٹ کی فکر ہوگی تو پرواہ ہو جائے گی. رزلٹ خراب ہوگا، بھوکے پیاسے رہنے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے کا رزلٹ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مقصد پر نظر جب مقصد پر رہتی ہے کسی بھی عمل کے، تو عمل کو کرتا ہے بندہ. عمل کو جب بندہ کرتا ہے تو اس کو سرور حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس کو اللہ کے طرف سے ملنے والے انعام پر ایمان ہوتا ہے، اس کی اصل لالچ ہوتی ہے. جیسے روزے دار ہم ہیں، روزے کا ایک خاص عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. روزے کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت، رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص سنت، آپ کثرت کے ساتھ سخاوت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی صاحب نصاب نہیں تھے، کوئی مال والے تو نہیں تھے، لیکن جو بھی آپ کے ہاتھ پہ میسر آتا عام دنوں کے مقابل میں رمضان میں کثرت سے خرچ کرتے تھے. ایک روزے دار امیر ہے تو امیر ہے، مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس کو نعمتیں ملی ہیں، دولت ملی ہے، مال ملا ہے، اسے اللہ کا احسان مانگنا، اس کا شکر کرنا، خرچ کرنا، یہ تو ہے ہی ہے اس کے لیے. جو لوگ غریب ہیں، غریب ہمارے بھائی، ان کے لیے دیکھیے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. آپ سب سے سخی تھے، لیکن آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی رمضان میں. تو کیسے سخاوت کرے گا بندہ؟ جیسی اس کی حیثیت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ 1 درہم خرچ کرتا ہے، وہ 1,00,000 درہم خرچ کرنے والے کے برابر ثواب پاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے یا رسول اللہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا جس نے 1,00,000 خرچ کیا اس کے پاس زیادہ مال تھا، جس نے 1 روپیہ خرچ کیا اس کے پاس کم مال تھا. مال تو دینے والا اللہ ہی ہے. جذبہ جو ہے خرچ کرنے کا ایک بندے کے اندر وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر دوں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص 1,00,000 خرچ کرتا ہے اور ایک شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے. 1 روپیہ خرچ کرنے والا 1,00,000 روپے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے ثواب میں. آپ سوچئے 1 روپیہ خرچ کرنے والا. ہمارے غریب بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، بہنوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. خوشخبری اصل میں جذبے کی بنیاد پر ہے، مقصد پر نظر رکھنے کی بنیاد پر ہے. خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے انعام، اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذریعہ ہے، مصیبتوں کے ٹلنے کا ذریعہ ہے، بلاؤں اور بیماریوں سے بچنے اور نجات کا ذریعہ ہے. یہ خرچ کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے. کتنا خرچ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری آپ کی حیثیتیں الگ الگ بنا دی ہے، ہر ایک کی حیثیت الگ ہے، لیکن سب کے لیے کہا سب خرچ کرو اللہ کی راہ میں. جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہیں اپنی طرف سے. ایک آدمی کثرت سے خرچ کرے، مال بہت ہے، تو جن کے پاس مال کم ہے وہ تھوڑا خرچ کرے لیکن خرچ کرنے والا بنے رہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کر کے 1,00,000 روپے والے سے زیادہ ثواب پاتا ہے. تو آپ نے اس کی وجہ بتائی. آپ نے فرمایا 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے والے کے پاس بہت مال ہے، اور 1 روپیہ خرچ کرنے والے کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس 2 روپیہ ہوتا ہے. تو اب سوچتا ہے 2 روپے ہے میرے پاس تو میں 1 روپیہ خرچ کر دیتا. 2 روپیہ جس کے پاس ہے اس نے 1 روپیہ خرچ کر دیا، اور جس کے پاس لاکھ ہے، کروڑیں ہو، اس نے 1,00,000 خرچ کیا. آپ بتائیے کس نے زیادہ خرچ کیا؟ جس نے 1 روپیہ خرچ کیا 2 روپیہ ہوتے ہوئے اس نے زیادہ خرچ کیا. مال اللہ کا دیا ہوا ہے، زیادہ ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تھوڑا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بندہ ہاتھ کھولے دے.
اپنے نبی کی سنت، اللہ کے طرف سے ہدایت، ایمان والوں کی نشانی، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جذبہ کیا ہے؟ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، خرچ کرنے پر آنے والی بلا ٹل جاتی ہے، اور خرچ کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی بلا بھی ٹلتی ہے۔ بعض سلف سے ملتا ہے کہ وہ مسجد آتے تھے تو کچھ جیب میں رکھ لیتے تھے۔ ایک دن ان کے کسی قریبی نے پوچھا، کہا چچا یہ کیا ہے؟ تو کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صدقے کی فضیلت پر سنی ہے کہ قیامت کے دن یہ صدقہ سایہ بن جائے گا، تو میں معمول بنا لیا کہ میں مسجد جاتا ہوں تو جیب میں کچھ رکھ لیتا ہوں، خرچ کر دیتا ہوں۔ کیا ہے بنیاد اس کی؟ ایمان۔ کیا ہے بنیاد؟ مقصد پر نظر۔ ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کی نظر مقصد پر ہے، وہ مقصد پانے کے لیے نیکی خرچ کا کام کرتا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، ایک آدمی نے سوچا کہ لاؤ میں رات میں نکل کر کے کسی ضرورت مند کو دے دوں۔ 3 دن ایسے ہوا، تینوں دن اس کا معاملہ ایسا ہوا کہ اس نے دیا تو نکل کر کے نیک نیتی سے، اور تینوں رات غلط جگہ پہ دے دیا۔ اور ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا یہ کہ وہ خرچ کرنے کا جذبہ، نیت اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پانے کے مقصد کے تحت چپکے سے سب دے دوں، چپکے سے رات میں دے دوں، چپکے سے دے دوں، کوئی ضرورت مند ملے تو دے دوں۔ ایک دن کا جو واقعہ تھا، لمبی روایتیں سنتے رہتے ہیں آپ، تو ایک دن اس نے دے دیا کسی مالدار کو، تو بات صبح پھیل گئی، تو وہ آدمی کہتا ہے، دیکھیے، کہتا ہے کہ میں نے دے دیا اگر کسی مالدار کو تو میں نے تو یہ سمجھ کے دے دیا کہ یہ ضرورت مند ہے، مانگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس مالدار کی غیرت اندر کی جاگے کہ میں مالدار ہو کر کے لیتا ہوں، ایک مالدار بھائی دیتا ہے، میں کیوں دینے والا نہ بنوں؟ ایسا پازیٹو بناتا ہے بندہ میٹر کو۔ کیسا بناتا ہے؟ یہاں تو صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ہر مسئلے کو نگیٹو بنا دیا جاتا ہے، کتنا بھی خیر کا کام ہو تو آدمی نگیٹو بنا دیتا ہے، اور جو صحیح سوچ اور صحیح سمجھ کے لوگ ہوتے ہیں، گہرائی سے سمجھتے ہیں، مسئلے کو سمجھتے ہیں، ایماندارانہ سوچ رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کام ہوتا ہے، مقصد اس کے پیچھے اخلاص۔ تو دیکھیے اخلاص کا نتیجہ کیا ہے؟ اخلاص کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اگر کسی عورت کو دے دیا، عورت تو غلط کام والی تھی، رات میں نکلنے والی تھی، ہو سکتا ہے کہ پیسے کی ضرورت اس کو بدکاری کی راہ پر چلاتی ہو سکتا ہے میری دی ہوئی تھیلی صدقے کی اس کے ایمان کو جگا دے اور وہ اپنی بدکاری سے بچ جائے، اور مالدار کو دے دیا تو مالدار کو دے دیا۔ ہو سکتا ہے اس مالدار کی غیرت جاگے تو کہے میں مالدار ہو کر کے ایسا کہ میں لیتا ہوں، اور ایک مالدار میرے جیسا بھائی ہو دیتا ہے تو میں دینے والا کیوں نہ بنوں۔ یہ مقصد پر جب نظر ہوتی ہے، آدمی کی سوچ جب صحیح ہوتی ہے، ہاں تو اس کو اللہ تعالیٰ اسی راہ پر ڈالتا ہے۔ ایک آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کر کے اللہ کی فرما برداری ثابت کرنا۔ مال کی بڑی لالچ ہوتی ہے، مال کی بڑی لالچ ہوتی ہے۔ مال کے خرچ کرنے کے پیچھے ایمان نہ ہو تو مال خرچ کرنا بہت مشکل ہے۔ حقیقی خرچ کرنا، ایسے ہی جو چاہے آدمی دے دے، کچھ پتہ نہ لگے، احساس نہ ہو کہ کچھ دے دیا، جس کی جو حیثیت ہو اس طرح دے کہ لگے میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر روز جب صبح ہوتی ہے، ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں،
ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت دے دے، اور جو روکتا ہے ہاتھ اپنا اس کے مال سے برکت اٹھا دے۔ آپ بتائیے، اگر ایمان ہو، اگر ایمان مضبوط ہو تو خرچ کرنا کتنا آسان ہے؟ اگر ایمان مضبوط ہو تو خرچ کرنا کتنا آسان ہے۔ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو خرچ کرنے کے لیے بے چینی ہوتی ہے، بے چینی، کچھ میرا بھی حصہ ہو جائے۔ کتنی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک بار کچھ غریب صحابہ گروپ بنا کر کے آئے، ایک گروپ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ اعلان کرتے ہیں کسی محاذ پر خرچ کرنے کے لیے، کسی مشن پر، کسی موڑ پر خرچ کرنے کے لیے، تو یہ ہمارے مالدار بھائی آ کر کے حصہ لے لیتے ہیں اور اجر پا جاتے ہیں، اجر، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے صحابہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن خرچ کرنے کے لیے بے چینی دیکھیے کتنی ہے۔ ملتا ہوتا تو ہم بھی خرچ کر دیتے، ہوتا تو ہم بھی خرچ کر دیتے۔ کس لیے خرچ کر دیتے؟ خرچ پر اجر کا وعدہ ہے، ہم وہ اجر پا لیتے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں اتنی فکر ہے خرچ پر اجر پانے کے لیے، تو چلو تمہارے لیے ایک دوسرا نسخہ میں بتاتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے برابر اجر دے دے گا۔ تمہارے پاس مال نہیں، تمہارے پاس اللہ کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی فکر کیا ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم خرچ کر دیں۔ تو جذبہ اصل ہے ایک مومن کے ہاں، جذبہ۔ اسی لیے جذبے کی قیمت لگائی اللہ نے، جذبے کی قیمت لگائی اللہ نے۔ یہ نہیں دیکھا کہ کتنا خرچ کرتا آدمی زیادہ یا کتنا خرچ کرتا ہے آدمی وہ کتنا کم ہے، جذبے کی قیمت لگائی۔ جذبے کی قیمت کیسے لگائی؟ دونوں خرچ کرنے والے 1 روپیہ اور 1 لاکھ، کہا دونوں برابر ہیں، دونوں کا جذبہ ایک ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں کے پاس، ایک کے پاس لاکھ کے حساب سے مال تھا، ایک کے پاس 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کے حساب سے مال تھا۔ اور آپ نے جب فرمایا کہ 1 روپیہ خرچ کرنے والا 1 لاکھ روپے والے سے آگے چلا گیا اجر پانے میں، تو آپ نے فرمایا اس کے پاس 2 ہی روپیہ تھا، 2 ہی درہم، 1 درہم خرچ کر دیا، اور ایک آدمی کے پاس لاکھ تھے، اس نے 1 لاکھ خرچ کر دیا۔ تو جذبہ جو تھا، جذبہ دونوں کا، اس کا جذبہ آگے بڑھ گیا، اس نے 2 میں سے 1 خرچ کر دیا۔ تو یہ خرچ کرنا، جیسے ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، دیکھیے قرآن میں کوئی بھی نظام دنیا کا یا دین کا مال کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی دنیا۔ ہمارا اپنا نظام، صبح سے شام تک ہم کتنا خرچ کرتے ہیں؟ صبح سے شام 24 گھنٹے میں دیکھیے اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی، بال بچوں کی، دوسری ضروریات، اپنے سیٹ اپ کو سنبھالنے کی، کاروبار سنبھالنے کی، مینٹیننس کرنے کی، جو بھی سسٹم ہے ان کو کیسے ہم چلائیں، بچائیں۔ قدم قدم پر، سانس سانس پہ خرچ ہے۔ اللہ کے دین کے بھی تقاضوں پر خرچ ہے۔ وہاں آدمی اتنا نہیں سوچتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے رہو، ہمیشہ خرچ کرتے رہو، ہمیشہ۔ زکوٰۃ تو تمہارے اوپر سال میں ایک بار مخصوص مال میں، مخصوص صورتحال میں آئے۔ مخصوص صورتحال کا مطلب ہے کہ نصاب والا ہو آدمی، مال مخصوص ہے، اس میں ہے، لیکن خرچ کرنا عام صورتحال میں ہر وقت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس پیشکش آئی، کہا آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا کا بنا دیا جائے اور آپ کے دائیں بائیں آپ کے ساتھ چلے، جتنا چاہیں آپ خرچ کر دے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر میرے پاس ہو تو میں آج کا آج خرچ کر دوں اور کل کے لیے باقی نہ رکھوں۔ ایسے تھے آپ، یعنی جو کچھ آتا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی مانگنے والے سے نہ نہیں کہا، کبھی کسی سوال کرنے والے کو آپ نے نہ نہیں کہا۔ اور کبھی صورتحال ایسی ہوتی تھی کہ مانگنے والا آ جاتا اور آپ گھر میں پوچھواتے کہ پوچھو گھر میں کچھ ہے، پتہ چلتا نہیں ہے کچھ دینے کے لیے۔ آپ کے گھروں میں، امہات المومنین کے گھروں میں کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، یہ صورتحال ہوتی تو بھی آپ نہ نہیں بولتے،
تو بھی آپ نہ نہیں بولتے. کیا بولتے آپ؟ بیٹھو رکو اللہ دے گا. روک لیتے کہ اللہ دے گا. ایسے دینے والے نبی کی ہم امت ہیں. ہمیں تو اس کا شعور اس رخ پر نہیں ہمارا جانا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا ہے. کتنے لوگ ریفرنس دے دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جائیے, فلاں سیٹ ہیں, فلاں مالدار ہیں, آپ میرے پاس کیا آئے ہو. آپ کے پاس, ہمارے پاس آنے والا ہر آدمی ہمارے لیے نبی کی سنت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دینے والے رہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے میں نے, اس دور میں بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہے, کسی کے لیے نہ نہیں بولے. کسی کے لیے ایسا ان کے دل میں ہے کہ مانگنے والا آ گیا تو کچھ دے دینا چاہیے. بھلے نصیحت کر دیں, بھلے تنبیہ کر دیں, بھلے کچھ کر دیں, کچھ دے دیا. تو بات دیکھیے, میں ادھر سے ادھر کی پھیل گئی بات میں بات ایسے نکل جاتی ہے, اور ہم لوگ ایک محدود دائرے میں ہیں. تو بات کہاں سے چلی؟ بات چل رہی تھی یہ کہ ہمارے ہر عمل کے پیچھے جو مقصد ہے اس مقصد پر ہماری نظر رہنی چاہیے. مقصد حاصل ہوتا ہے کہ نہیں, بے مقصد ہمارا عمل نہ ہو. یہ مبارک مہینہ بخشش کے لیے آتا ہے, تربیت کے لیے آتا ہے. ہم میں ہر روزے دار کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بخشش لے ہی لینی ہے. آخری عشرہ کا دستک ہے, چند گھنٹوں میں آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. آخری عشرے میں اللہ کے نبی کی کیا سنت تھی؟ حدیث میں آتا ہے جتنی جد و جہد عبادت میں آپ آخری عشرہ میں کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے. ایک بات پہلے نمبر پر رہے, اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے. پورا عشرے کا اہتمام ہو, پورے عشرے کا, نہیں تو طاق راتوں کا اہتمام ہو. یہ مہینہ جاتے جاتے بندے کا یہ ایمان اور یقین بنا رہے کہ ہم نے رب کی طرف سے دیے ہوئے مہینے کے اصل مقصد کو حاصل کر لیا. وہ اصل مقصد کیا ہے؟ مغفرت. حدیث میں آتا ہے جسے یہ مہینہ ملا اور اس نے اللہ کی بخشش نہیں حاصل کی, وہ بدبخت ہے, وہ بدبخت ہے, بد نصیب ہے, محروم ہے. کیا ہم میں کا کوئی مسلمان چھوٹا ہو, بڑا ہو, امیر ہو, غریب ہو, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھے ہو, نوجوان ہو, کیا کوئی آدمی یہ قبول کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے محروم کر دیا گیا ہے؟ نہیں قبول کرے گا ہم میں کوئی آدمی کہ تم محروم ہو. اتنا سننا ہم نہیں قبول کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص محروم ہے جسے یہ مہینہ ملا اور بخشش نہیں ملی تو محروم ہے. ہم بخشش حاصل کریں, روئیں اللہ سے, دعا کریں. یہ مہینے کا آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے, اس میں اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. مسجد کے ایک گوشے میں ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سارے مشاغل اور ساری مصروفیات کی زندگی سے کاٹ کر کے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے تو ایک بہت بڑی سنت ہے اللہ کے نبی کی. یہ اسی عشرے میں ہے, اسی عشرے میں خاص طور پر 10 دنوں کی اعتکاف. تو آدمی 1 دن 2 دن بھی کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی کی سنت 10 دنوں کے اعتکاف کی ہے. 10 دنوں کا اعتکاف یہ بہت بڑی عبادت کا عمل ہے, اور مسئلے آپ سنتے رہتے ہیں. اس میں دیکھیں سب سے بڑی بنیادی چیز کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے الگ تھلگ ہو کر کے, ایک سو ہو کر کے مسجد کے گوشے میں اپنا حصہ بنا کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک مہینہ جو نصیب ہوا ہے اس کے اصل مقصد کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہر عمل کے پیچھے جو مقصدیت ہوتی ہے اس مقصدیت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق دے. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقوی پر رہیں, تیرے نبی کی سنت پر رہیں, اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.